کراچی سے امین صاحب نے سوال تحریر فرمایا ہے کہ آئی ایم affiliated with Tabligh. I also serve as an Amir of my masjid. Alhamdulillah, I follow the beliefs of Deoband and take pride in it. I have concern regarding fabricated hadith in Fazail Amal. My wife doesn't allow its teaching at home. Due to this issue, in the masjid we conduct ta'aleem, but sometimes we cannot identify fabricated hadith. یہ امین صاحب کوئی ایسا سوال تو ہے نہیں جو شرعی ہو، صرف عقل سے سوچنے سمجھنے سے آپ اس بات کو حل کر سکتے ہیں۔ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کا امن برقرار رکھا جائے، بچوں کی تربیت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ تو اہلیہ کو اتنا سمجھانا چاہیے کہ دین کے ساتھ آخر تعلق ہمارا بھی ضروری ہے اور بچوں کا بھی۔ تو جو کوئی مستند کتاب آپ سمجھتی ہیں گھر میں اس کی تعلیم کر لیں، بس چھوٹی سی بات، فضائل کو ہٹا دیں۔ اور حضرت مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہ حصے جو بچوں کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، عقلاً آپ کو بھی کوئی اشکال نہیں، اہلیہ کو نہیں، انہیں پڑھ لیں۔ معارف الحدیث بہت اچھی کتاب ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی قبر کے ذرے ذرے کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا نے جتنا کچھ بھی لکھا بہت عمدہ، بہت بڑھیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک کتاب شروع کر دیں، معارف الحدیث ہے، اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے، یہ سب کتابیں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ کوئی شروع کر دیں، وہ ختم ہو جائے دوسری ختم ہو جائے تیسری، کئی کتابیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار کتابیں لکھی ہیں، وہ شروع کر دیں، وہ سنیں اور سمجھائیں۔ اگرچہ ان کی اردو کچھ دشوار ہے، لیکن بہرحال وہ قابل قدر چیزیں ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اہلیہ سے لڑائی یا اختلاف مول لیا جائے۔ دوسرے انہوں نے فرمایا کہ وائی ڈونٹ اسکالرز ریموو سچ احادیث اینڈ اسٹوریز فرام فضائل۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے تو بس تعلیم جاری رکھیے، اس میں فیبریکیٹڈ احادیث جو ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے وہ احادیث لی ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں کتاب سے لی ہے۔ یہ تو پھر بڑا علمی کام ہو جاتا ہے کہ آدمی جا کر اصل اوریجنل کتابیں دیکھے، پھر اس کی ایتھینٹسٹی تلاش کرے، یہ چیزیں۔ اور پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ علماء ان احادیث کو نکال لیں، تو یہ تو بھیا ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ تو کام ہے رائیونڈ والوں کا، مرکز نظام الدین والوں کا رحمہ اللہ، یہ ان کا کام ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے تو انہیں یوں کرنا چاہیے، وہ نہیں سمجھتے تو نہ سی ساری فضائل اعمال کوئی ضعیف احادیث سے بھری ہوئی تھوڑی ہے، اس میں بہترین احادیث بھی ہیں، بخاری کی بھی، مسلم کی بھی۔ ذرا سی محنت کر کے ان چیزوں پر نشان لگا دیا جائے اور پورا نصاب انہی چیزوں سے پڑھا جائے تاکہ کسی کو اشکال ہی پیدا نہ ہو۔ اپنی مسجد کے حد تک تو یہ کام ہو سکتا ہے نا۔ How will people trust it? I understand the importance of this work, but this issue is concerning. بہت اچھا ہے، آپ کو فکر ہے ان چیزوں کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں عقلاً حل کر لینے کی ہیں، شرعاً کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں۔ مدینہ منورہ زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی ہمت دل میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ میں اپنے آپ کو بے شمار گناہوں کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا سلام پیش کروں؟ اس خواہش، اس چیز کو آپ اپنے ہی تک محدود نہ سمجھیں،
دنیا میں اس وقت امت مسلمہ میں کسی کی بھی ہمت ہے کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو اپنا چہرہ دکھائے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی کی ہمت ہے کہ روضہ مبارک پہ جا کے حاضری دے؟ کسی کی بھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ مجموعی اعتبار سے ہم اتنے عقیدے، اعمال اور اخلاقیات سے ہٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے اخلاق دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے؟ ہمارے اعمال کس قابل ہیں؟ لیکن سب چیزوں کے باوجود وہاں حاضری دینی ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں سامنے مسجد میں قدم رکھنے کے قابل نہیں ہیں ہم لوگ، ہم تو اتنے خراب لوگ ہو گئے، لیکن مسجد نبوی میں کہیں بھی کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا چاہیے، اور ضرور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت قریب بواجب بعض علماء نے لکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جذبہ بہت مبارک، کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ کام کرنے کا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب جو آپ نے جس کی فوٹو کاپی بھجوائی ہے، اور یہ انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بٹلہ ہاؤس، جامعہ نگر، دلی کی ہے، تو یہ ہم نے دیکھی نہیں بھائی، نہ ہمارے یہاں ملتی ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کتاب کو پڑھنا درست ہوگا یا نہیں۔ بیٹی کا نام فریال ہے، مجھے بتا دیں کہ میری بیٹی کا نام کیسا ہے؟ بہت سے اور اہم کام ہوتے ہیں جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اس لیے آپ خود غور فرما لیجئے۔ فریال انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے، ضرور مل جائے گا۔ جنت کے ایک حور کا نام ہے مثلاً فریال نام ہے بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام تھے، 50 نبی جو تھے فریال نامی خاتون کی اولاد، تھوڑا ہے اور کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جو گملے رکھے جاتے عثمانی دور میں، ان کو فریال کہتے تھے۔ جتنا جھوٹ آپ بول سکیں، جتنا جھوٹ ہم بول سکیں، دیکھ لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ، فریال تو کسی نے نام رکھ دیا ہوگا، سب جھوٹ ہے، سب صرف ایک احساس ہے، اللہ کو جواب تھوڑے ہی دینا ہے۔ وہ بچی بڑی ہو کے جب فریال نام ڈھونڈے گی اور دنیا کی کسی لغت میں نہیں پائے گی، تو جو کچھ اس وقت وہ کہے گی اور جو اس کا حق ضائع کیا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے جواب دینا ہوگا۔ عربی، فارسی، اردو، ترکی، کسی زبان میں کچھ نہیں ہے، فریال نام ہے۔ ہم نے تو ایک ہی کو دیکھا فریال صاحبہ کو، سنا بھی، اور ان کے پیر و مرشد ایک ہندو براہمن تھے، سندھ سے تشریف لائے تھے قومی اسمبلی میں، وہ تھی فریال صاحبہ، ہمارے محترم صدر صاحب کی ہمشیر۔ دکانداروں نے آپس میں مہینے کے اعتبار سے کمیٹی شروع کی ہے۔ ساری کمیٹی کی رقم ایک شخص خود مہینے کے شروع میں سارے دکانداروں سے جمع کرتا ہے، اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں سب سے کمیٹی گھوم پھر کے لوں گا، اور میں نے دکانداروں تم سے یہ بات طے کر دی ہے کہ کمیٹی نکلنے پر میں 500 روپیہ لوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے بھئی، اگر مثلاً 20 ممبرز نے بیٹھ کے یہ طے کر دیا کہ تم گھومو گے، اپنا وقت لگاؤ گے، موٹر سائیکل پہ آؤ گے، جاؤ گے، سارا حساب کتاب رکھو گے، تو ہر ایک کی جب بھی کمیٹی نکلے گی ہم 500 روپے تمہاری اجرت دیں گے، کوئی حرج نہیں، دینی چاہیے۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں وقت نکالتا ہوں، موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کبھی پیدل چل کے آتا ہوں، سارے دکاندار راضی ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس نہ آیا کرو، میں تمہیں خود ہی دے دوں گا، تو یہ جو شخص کہتا ہے نا کہ میں خود ہی آ کے دے دیا کروں گا، تو پھر اس سے اجرت لینا جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود ہی آتا ہے بشرطے کہ پابندی سے آتا ہے، اور اگر پہلے دن اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا 20 ممبرز سے، ایک کہتا ہے کہ میں خود دے جایا کروں گا، لیکن بعد میں کہتا ہے، پہلے جب 20 بیٹھے تھے پہلے دن اس نے بھی اظہار کر لیا تو یہ معاہدہ ہو گیا، اس کے سر اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جا کے جمع کرائے، اسے چاہیے اپنے وعدے کو پورا کرے۔
اس کے لیے وہ 500 روپے کمیٹی سے لینا جائز ہے۔ طواف کرتے ہوئے کسی عورت کے پاس بیبی ہینگر بیلٹ میں بچہ ہو اور وہ پیمپر کو گیلا کر دے تو کیا اس سے نماز پڑھنا اور طواف کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، نجاست اور گندگی ایک قسم کی وہ ہے جس سے انسان خود اٹھا لیتا ہے، ایک وہ ہے جو طبعاً ہر ایک انسان کے جسم میں ہوتی ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جو اٹھا لینا ہے نجاست کا، گندگی کا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ پاکیزگی نماز کے لیے شرط ہے۔ مثلا ایک آدمی لیبارٹری جا رہا ہے اور اس نے بلڈ سیمپل لیا ہوا ہے، تو خون جو ہے ناپاک چیز ہے نا، اس سے کہا میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، ساتھ ہی پولی کلینک چلا جاؤں گا، تو اگر وہ بلڈ اس کی جیب میں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک گندگی کو اٹھایا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں بخارا، سمرقند، یہاں لوگ کتے بہت پالتے تھے، شاید اب بھی پالتے ہیں، لیکن کتے بہت زیادہ پالتے تھے اپنی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے، راستوں کے ویران ہونے کے لیے، پہاڑوں میں سفر کے لیے۔ تو کتے کے منہ پہ وہ ایک نیٹ باندھ دیتے تھے، اب بھی کہیں کہیں نظر آتا ہوگا کہ کتے کے منہ پہ ایک جالا چڑھا دیتے ہیں تاکہ کتا کسی چیز کو ناپاک نہ کرے۔ فقہا نے اس زمانے میں بھی لکھا کہ اگر وہ کتے کا بچہ اس کی گود میں بیٹھ جائے اور وہ اس کے منہ پہ کوئی چیز چڑھی ہوئی ہو تاکہ اس کے کپڑے ناپاک نہ کرے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بس وہی مثال سمجھ لینی چاہیے کہ نمازی کا جسم، کپڑے، جگہ سب پاک ہونے چاہیے، یہ شرط نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ بچے نے اس کو گندا کر دیا، جو پیمپر باندھا ہوا تھا، تو اس بچے کو لے کر بٹھا کے اپنے ساتھ متصل ہو اس کا جسم، نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ گندگی اور نجاست ماں نے اپنی گود میں اٹھائی ہوئی ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور طواف کرنا شدید مکروہ ہے۔ شدید مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو نہایت ہی بری نظر سے دیکھا ہے کہ خدا کے پاک گھر میں ان ناپاکیوں کے ساتھ بچے کو لے جایا جائے یا رکھا جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ طواف ہو جائے گا، اس کراہت کے ساتھ بھی طواف ہو جائے گا، اس کو لوٹانا نہیں۔ خوشحال اور انور دونوں لال شاہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک، خوشحال کے بیٹے ممتاز نے اپنی چچی جو کہ انور کی بیوی ہے اس کا دودھ پیا ہے، اسی طرح انور کے بیٹے راحت نے بھی اپنی چچی جو کہ خوشحال کی بیگم ہے اس کا دودھ پیا ہے۔ نیز راحت کے نسبی بھائی نجیب کے بیٹے نے بھی اپنی دادی کا دودھ پیا ہے۔ اب ممتاز کا نسبی بھائی نوروز اپنے بیٹے کا نکاح نجیب جو کہ ممتاز کا رضاعی بھائی ہے اس کی بیٹی سے کرانا چاہتا ہے، تو کیا عزلو شرع نوروز کے بیٹے کا نکاح نجیب کی بیٹی سے درست ہے؟ یعنی سوال تو بھئی کسی کی سمجھ میں آیا نہیں، لیکن بات اتنی سی ہے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ممتاز نے اپنی چچی یعنی نجیب کی والدہ کا دودھ پی لیا، تو یہ چچی اس کی دودھ پلاتی ماں بن گئی، کیونکہ شریعت میں رشتے صرف دو ہی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، یا دودھ سے اور یا خون سے۔ تو ممتاز جس نے دودھ پیا ہے نجیب کی والدہ کا، اپنی چچی کا، وہ ان کے اصول اور فروع میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ البتہ ممتاز کے جو نسبی بھائی ہیں نوروز کے بیٹے کا نکاح نجیب کی بیٹی سے درست ہے، بشرطے کہ کوئی اور رشتہ ایسا نہ بنتا۔ آن لائن کام کرتا ہوں اور مجھے کلائنٹ گھنٹے کے حساب سے پیسے دیتے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ ریٹ طے ہو جاتا ہے۔ کلائنٹ کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے تمہیں 10 گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں، میرا کام کر دو۔ وہ کام میں 10 گھنٹے کی بجائے 5 میں کر دیتا ہوں، تو باقی 5 گھنٹے کے پیسے لینے درست ہیں۔ دیکھیں، شریعت میں اجرت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہمارے مفتی حضرات کہتے ہیں اجارت الاعیان ہے،
یعنی وہ اجارہ وہ قائم کرنا جس میں اجرت پر خاص وقت کے لیے اجرت پر رکھنا ہوتا ہے، جیسے مکانات ہیں ایک مہینے کے لیے آدمی کرائے پر لیتا ہے، زمینیں ہیں، گاڑی کا کرایہ ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اجارت الاشخاص، لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنا۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کپڑے دھوتا ہے، ایک آدمی کپڑے سیتا ہے، تو وہ جتنا وقت میں بھی کر دیں، 5 گھنٹے کے کریں یا 4 گھنٹے کے کریں، کل اجرت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک دن میں کپڑے کا سوٹ سی دیتا ہے یا 2 دن میں سیتا ہے، اس سے کسی کو کیا غرض ہے؟ وہ کہتا ہے بھی میرے تمہارے پیسے طے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے کپڑے دھو کے آپ کو دینے ہیں، 2 دن بعد دوں، 1 دن بعد دوں، آدھے گھنٹے میں کام کروں، 10 گھنٹے میں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو مقررہ تاریخ پہ دھلے ہوئے کپڑے مل گئے، آپ میرے پیسے دیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ نے کلائنٹ کے ساتھ طے کیا ہے کہ جتنے گھنٹے کا کام ہے اتنے کے لیے کریں گے، تو اس حساب سے آپ کو اجرت دی جائے گی، چاہے آپ 10 گھنٹے کا کام 5 گھنٹے میں کر دیں، کام پورا ہے، اس کی اجرت پوری دی جائے گی، پیسے نہیں کاٹے جا سکتے اس کے۔ یہ اجارت الاشخاص کہلاتی ہے۔ مچھلیوں کا کاروبار ہے، زندہ مچھلی تالاب سے پکڑتے ہیں، زندہ تولتے ہیں، حالانکہ تولنے میں مچھلی کے تڑپنے کی وجہ سے صحیح وزن معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا بھیا، تو صبر کرنا چاہیے نا، چھری تلے سانس لینا چاہیے نا، مرغی کو مچھلی کو ذرا دم نکلنے دینا چاہیے، اس میں کون سی بات؟ تو 4 منٹ ٹھہر جائے آدمی تاکہ وزن صحیح معلوم ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں مچھلی کے صحیح وزن کے برابر قیمت فروخت معلوم نہیں ہوتی، ایسی صورت میں خرید و فروخت جب صبر نہ ہو سکے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے اصل میں زندہ جانوروں کو تول کر بیچنا جائز نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں جانور سانس لیتا ہے، چونکہ معاملہ شریعت کی نظر میں پائیوں تک پہنچتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن مثلا پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بکرا 10 روپے 5 پیسے 2 پائی کا ہے، تو شریعت تو 1 پائی بھی دوسرے کے رکھنے جائز اور روا قرار نہیں دیتی۔ اب جانور کو چڑھا دیا تلنے کے لیے، جانور اس دوران سانس لیتا ہے، متعین کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے ایکوریٹ اس کی قیمت لگانا بھی بالکل دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سے فقہاء نے لکھا ہے کہ وزن کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے یہ سودا ہی درست ہے، وزن معلوم ہوگا، پھر اس کے مطابق ہزاروں میں، روپوں میں، پھر ریزگاری میں، پھر جا کر اس کی قیمت طے ہوگی۔ لیکن اب کیا کریں، سارے معاشرے میں یہ چل پڑا ہے، اس لیے اگر اتنا فرق پڑ جائے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، 5 10 15 روپے کا آگے پیچھے ہوگے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ مچھلی کو تڑپنے کی حالت میں ہی تول لیا جائے، تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے، نہ یہ پوچھتا ہے نہ وہ پوچھتا ہے، یہ جائز۔ لیکن اگر فرق پڑ جائے زیادہ سیروں کے حساب سے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، مچھلی یا بکرا یا دمبا یا مرغی، وہی خود ہی ایک جگہ نہیں ٹک رہی، اور اس کی وجہ سے وزن متعین نہیں ہو رہا، وزن متعین نہیں ہو رہا تو قیمت بھی متعین نہیں ہو رہی۔ تو اگر خریدنے اور بیچنے والے کا فرق اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ کسی چیز پہ پابند نہ کیے جا سکے، تو پھر وہ خریداری سرے سے ختم کرنی ہے، وہ جائز نہیں ہوگی۔ تھوڑی بہت ہو جائے اور دونوں فریق راضی ہوں تو ٹھیک۔ نعیمان ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق عمیر صاحب آپ نے انگلینڈ سے سوال دریافت فرمایا ہے۔ دیکھیں، ہنسی مذاق یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی سنتے تھے۔ ابن رواحہ کہتے تھے کہ میں غزوہ جہاد میں ہم لوگ جا رہے تھے اور میں تھوڑا سا فاصلے پہ تھا تو بلایا، اور سواریاں چل رہی تھی، مجھ سے فرمایا شعر سناؤ، میں نے سنایا، پھر سنایا، پھر سنایا، حتیٰ کہ سحر تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سے زیادہ اشعار میں نے سنائے۔
اور آپ بہت خوش تھے، ہنستے رہے، تبسم فرماتے رہے. یہی حال مذاق کا بھی. لیکن ایسے مذاق جس سے دوسرے کی توہین ہوتی ہو، ایسا مذاق جو جھوٹ پر مشتمل ہو، بالکل نہیں کرنے چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ طے کرے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق ہی کر رہا ہو لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے ایک مال جنت کے بالکل عین وسط میں درمیان میں اسے لے کے دوں، خوبصورت ٹیلے پہ ایک مکان اسے لے کے دوں گا، اگر وہ مجھ سے وعدہ کر لے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے. مذاق میں جھوٹ نہ ہو، دوسرے کی توہین نہ ہو، تو آخر انسان ہی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، محبت ہے، تعلق ہے، مزاح ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تعریف کو، اور ثنا کہتے ہیں بار بار تعریف کو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو کل جہانوں کا پروردگار ہے، تو کل جہانوں میں بار بار اس جہان میں تعریف ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے. تو ثنا وہ جو مسلسل ہوتی رہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معانی الوابل الصیب میں تحریر فرمایا ہے. اسماعیلی شیعہ کافر ہیں کیا؟ روزے نماز کے منکر ہیں؟ اصل عقیدہ کیا ہے؟ یہ طلحہ صاحب انڈیا سے آپ سوال فرما رہے ہیں، یہ ابھی کیوں یاد آیا ہے؟ ابھی کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ ان کے جو امام ہے آغا صاحب، ان کا انتقال ہوا. اس موقع پہ یہ سوال کرنا کیوں یاد آیا؟ اس میں آپ کے ایمان کا کیا حصہ ہے؟ مطلب آپ کو یہ مسئلہ نہ پتہ ہو تو کچھ ہو جائے گا. آپ کو تو نہیں کہتے اس لیے کہ کسی کی نیت پہ شبہ کرنا بھی حرام ہے نا. ممکن ہے آپ نے ایسے ہی پوچھا ہو، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے. ہم جواب دینے میں اب ایک لمبی تفصیل کے ساتھ کفر کا بیان کریں تو ان موجودہ حالات میں اس فتوے کا اثر لوگوں تک کیا پہنچے گا؟ کیا لوگوں کو لڑانا ہے؟ کیا لوگوں میں فضول مباحث چھیڑنی؟ یہ ویسے عام حالات میں سوال ہوتا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن فقہا نے مفتیوں پہ پابندیاں عائد کی ہوتی ہیں. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب ایک مسئلہ چل رہا ہو نا، تو جب تک فرض اور واجب کے درجے تک نہ پہنچ جائے مت فتوے کے لیے زبان کھولو. ہمیں یہ سکھاتے تھے، کہتے تھے وہی فتویٰ حالات کے میں جو تم دو گے تو اس کے اگینسٹ یا اس کے پرو جو حامی ہوں گے یہ سب اس کو لے اڑیں گے، ایسی بات مت کرنا. آج بہت عرصے کے بعد اساتذہ کی بات یاد آئی. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فتنے کے زمانے میں اجتہاد کرنا خود ایک فتنہ. نارمل کنڈیشنز میں آپ پوچھیں، اب اس وقت کیوں پوچھ رہے ہیں جب خان صاحب آغا صاحب کا انتقال ہوا. ایک نشست میں صدقے کو نظر ماننے سے بہتر قرار دیا. سوال یہ ہے کہ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ آفت کا ٹالنا نہ ٹالنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، صدقے پر مکمل ایمان رکھ لینا تو کرامات کا انتظار کرنا ہے. تو اس کی بجائے انشورنس لے لوں جو غرر اور سود سے پاک ہو، تاکہ اللہ سے میں نے جو اسباب اختیار کیے ہیں جو مجھ پہ واجب تھا، ان اسباب میں تیری رضا ہو نہ ہو، اے اللہ وہ تیری ثواب دی، تو کیا اس نیت سے اگر کوئی صدقہ کر دوں یا نہ کروں تو کیا غلط ہوگا؟ سچی بات یہ کہ مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا، عبارت بے ربط ہے، لیکن جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں کہ نظر ماننے سے صدقہ کرنا افضل. صدقہ کرتا رہے آدمی تاکہ جو بلائیں مصائب آتے ہیں وہ ٹلتے رہیں، دعا سے ٹلتے رہیں. کسی غریب آدمی کی مدد کر دینا، کسی کو بر وقت کوئی چیز ضرورت تھی اس کو دے دینا، قرض دے دینا،
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بلاؤں اور مصائب کو ٹالتی رہتی ہیں۔ دیا ہوا کچھ کام آ جاتا ہے، اور کس نے اپنے پاس سے دینا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے کچھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ منت ماننے کی بجائے صدقہ کر دینا افضل۔ ایک صاحب نے یہ بھی سوال دریافت فرمایا ہے کہ سورہ مزمل کے آخر پہ آتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی یہی چیز ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اولاد ہے، ضروریات زندگی ہیں، ان ضروریات زندگی کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے ہیں، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اب وہ چھوٹا کپڑا پہن کے مسجد میں جائے گا، اسکول جائے گا، شام گلی میں سڑک پہ کھیلے گا، تو دوسرے بچے ہنسیں گے نا۔ اس لیے اس بچے پہ، اپنے بیٹے اولاد پہ خرچ کرنا کہ موسم کے مطابق اس کے کپڑے ہو جائیں، لمبائی اور قد کے مطابق اس کے کپڑے ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ یہ تم نے جو اولاد پہ خرچ کیا ہے، اصل تو تمہاری اولاد کو بھی میں نے ہی پالنا ہے، لیکن تم میرے نائب بن کے میری جگہ کام کر رہے ہو۔ قیامت میں جو تم نے خرچہ اپنی اولاد پہ کیا، میں تمہیں سب لوٹا دوں گا، سب دے دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ غلام آزاد کر دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے 4 دوستوں کو بلا کے 2-2.5 کلو کوئی چیز پکا کے ان کی دعوت کر۔ یہ انسانی تعلقات ہیں نا، آپس کے تعلقات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو قرض حسنہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ جو پروجیکٹس اللہ کے لیے چل رہے ہیں ان میں تعاون کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ہے اپنے پاس سے کوئی پروجیکٹ شروع کر دے، ہزاروں لوگوں نے کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے، انہیں اجر دے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑھیا صورت ہے کہ جہاں اعتماد ہوتا ہے نا، وہاں جا کر کوآپریٹ کر دینا کہ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ہم سب مل جل کر ایک چیز بنا دیتے ہیں، ایک کام بنا دیتے ہیں، ایک مسجد بن رہی ہے ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ جو کوآپریشن ہے یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک جگہ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام کرنا لوگوں مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور خاموشی سے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جب تک لوگوں سے صلہ رحمی کرتے رہو گے تمہاری عمر بڑھتی رہے گی۔ 3 چیزیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ نیکی کے کام مصیبتوں سے بچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس نیکی میں، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے اور یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ باتیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اپنی عقل سے ماورا ایک اور عقل ہوتی ہے، دل کی بھی عقل، دل کا بھی ایک دماغ ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ مصیبت آسمان سے آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نیکی اور مصیبت آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، قیامت تک وہ لڑتی رہیں گی۔ مطلب یہ کہ تم مر بھی جاؤ گے تو وہ بلا مصیبت نہیں آ سکے گی، تمہاری دعا اور تمہاری نیکی اسے روک لے گی۔ اس لیے ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو خدا کی قضا نافذ ہونی ہے وہ نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے ہے اب موت آنی ہے، اب ماں نے دعا کر دی کہ اللہ اسے کسی طرح بچا لے، وہ دعا خدا کی اس تقدیر سے لڑے اور اس کی زندگی میں 10 سال کا اضافہ، اوپر نماز پڑھ لیجیے، وہ دعا اس سے لڑے، حتیٰ کہ اس انسان کی عمر 10 سال بڑھ جائے۔ یہ ہوتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے جلدی سے سلام پھیرا، لوگ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو آج میری نماز مختصر اور دیر کیوں؟ میں تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا، مجھے اونگ آ گئی، اور پھر آپ نے 17 آدمیوں کے حالات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوا، اس چیز نے روک دیا، یہ ہوا، اس چیز نے روک دیا، یہ خدا کی تقدیر تھی، اس چیز نے روک دیا۔ 17 مرتبہ فرمایا کہ یہاں یہ دعا اس کے کام آ گئی، یا یہ نیکی اس کے کام آ گئی، یہ چیز اس کے کام آ گئی۔
آپ نے فرمایا موت کے فرشتے آ گئے، نیکی کے فرشتے آ گئے، اس آدمی کی جان لینی تھی تو انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر فرشتوں نے جو اس کی عمر زیادہ کرنے کے لیے لکھنے آئے تھے انہوں نے کہا چلو اللہ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کو بھیجا، لیکن اس کی ماں کی دعا ایسی اچھی لگی مجھے کہ میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، اسے ہم نے اتنے سال اور زندگی دے دی۔ تو اللہ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اٹل ہو جائیں اور ٹلیں ہی نہ، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ایسے تھوڑا۔ یہ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر صدقہ کرنا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، ایک گناہ ہو گیا اس نے خاموشی سے صدقہ کر دیا، یہ تو قرآن میں بھی ہے، اللہ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں نیکی کے کام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں شامل ہے کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ اللہ ایک مرتبہ قبول کر لے نا نیکی، اسے پتہ ہے کہ آئندہ سالوں میں اس نے کیا کرنا۔ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا، نیکی گناہ کو چلا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کا غضب کوئی بھی گناہ ہو، چوری چھپے صدقہ کر دینا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ اس میں نیت کا اخلاص ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں رشتہ داروں کو قائم رکھو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بہت جگہ آیا ہے، بخاری میں بھی آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، پھر ایک دن میں آپ کے بہت قریب ہو گیا سواری پہ اور ہم سب جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں خیر کے باتیں بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ارشاد ہوا، فرمایا الصوم جنہ، دیکھو روزہ جہنم سے بچاتا ہے، دیکھو صدقہ کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے نیکیاں کرنا، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح جہنم کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدھی رات کو جب رات اپنے بالکل عروج پہ ہوتی ہے اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے، اللہ کے نیک بندے اس وقت سویا نہیں کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مجھ سے فرمائی اور کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو وہ ہیں جو نصف شب میں آدھی رات کو اٹھ کے میری عبادت کرتے ہیں، اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، مجھ سے ڈرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، اور انہیں مجھ سے امید ہوتی ہے کہ میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ہم انہیں بہت رزق دے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس طرح کیا کرو۔ یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ صدقہ کرنا بنسبت منت ماننے کے افضل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا منت مانتے ہو، اور منت تو بس یہ ہے کہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی صدقہ کر دیتا ہے نا، اب مصیبت پڑی ہے تو کہتا ہے یا اللہ اگر پاس ہو جاؤں تو 10 نفل، بھائی تو پہلے ہی نفل پڑھ لے جو پڑھنے۔ اب مصیبت پڑی ہے تو کہتا ہے یا اللہ گائے ذبح کروں، بھی پہلے ہی کر دیتے، تم پہلے مرغی ذبح کر لیتے تو بھی شاید کام چل جاتا، اب گائے پہ آیا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت ماننے سے کچھ نہیں، اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے، بس ایک کام ہوتا ہے کہ بخیل کا مال خرچ ہو جائے۔